چرواہا روز اپنی بکریوں کو چرانے لے جاتا۔ دن بھر گھومنے کے باوجود اس کی بکریوں کا پیٹ نہ بھرتا، کیونکہ اس گھر کے قریب کی ساری گھاس بکریاں اور دوسرے جانور پہلے ہی کھا چکے تھے۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک نہر تھی جہاں وہ ہر روز اپنی بکریوں کو پانی پلانے لے جاتا۔ نہر کے پار ایک جنگل تھا جو کہ بہت ہی ہرا بھرا تھا، اور بکریوں کے چرنے کے لیے وہاں بہت سی زبردست اور رسیلی گھاس بھی تھی۔ بکریوں کا اس گھاس کو دیکھ کر جی للچاتا، اور وہ سوچتی کہ کاش ہم وہ ہری بھری لمبی لمبی گھاس کھا کر اپنا پیٹ بھر سکیں، لیکن وہ نہر کے پار نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہاں گھنے جنگل میں ایک بہت ہی خونخوار بھیڑیا رہتا تھا، اور اکثر رات کو اس کی خوفناک آواز آیا کرتی تھی۔ ڈر کے مارے بکریوں کی تو جان ہی نکل جاتی۔ ان میں سے ایک بکری بہت عقل مند تھی اور اکثر دوسری بکریوں سے کہتی کہ اس بھیڑیے کی آواز سے ہی تمہارا دم نکل جاتا ہے، اگر کسی دن وہ سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ یہ سوچ کر سب بکریاں اور بھی سہم جاتی۔ ایک دن اس عقل مند بکری کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور نہر کے پار اس مزے کی گھاس بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو دن کا وقت ہے، بھیڑیا تو رات کو آتا ہے، تو کیوں نہ چپکے سے نہر کے پار ہو جاؤں اور جلدی جلدی پیٹ بھر کر واپس آ جاؤں۔ بکری نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گلے سے الگ کیا اور چرواہا سے نظر بچا کر نہر میں اتر گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی پانی سے اسے گدگدی سے ہونے لگی، لیکن اس نے برداشت کیا اور آہستہ سے تیرتی ہوئی نہر کے پار پہنچ گئی۔ اب اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، بھوک بھی بہت شدید لگ رہی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس پل پڑی اور گھاس چرنے میں مشغول ہو گئی۔ آج تو اس کا جی ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اچھی سے اچھی گھاس کی لالچ میں وہ بہت دور نکل آئی اور اتنی گھاس کھائی کہ اب اسے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو اس نے سوچا چلو تھوڑی دیر سستا لیتے ہیں، پھر واپس چلے جائیں گے۔ اب جو بکری سوئی تو بہت دیر تک سوتی رہی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی کہ اب میں گھر واپس کیسے جاؤں گی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ واپسی کا راستہ تلاش کرے، مگر وہ مزید بھٹک گئی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ چلو رات کسی نہ کسی طرح چھپ کر گزار لیتی ہوں، صبح سویرے راستہ تلاش کر کے واپس گھر چلی جاؤں گی۔ قریب ہی اسے ایک غار نظر آئی، وہ بے دھڑک غار میں چلی گئی۔ غار اندر سے خالی تھی اور وہ بڑے آرام سے بیٹھ گئی۔ اتنے میں اسے دور کہیں سے بھیڑیے کی خوفناک آواز آئی۔ اسے یاد آیا کہ میں تو اسی جنگل میں ہوں جہاں یہ خونخوار بھیڑیا رہتا ہے، جس کی آواز سن کر سب کی جان نکل جاتی تھی۔ اس نے خود سے کہا وہاں تو تم بڑی بڑی باتیں بناتی تھی، سوچو کہ اگر یہ واقعہ ہو گیا تو کیا کرو گی؟ اس خیال نے اس جسم میں خوف کی لہر سی دوڑا دی۔ بھیڑیے کی آواز جو پہلے دور سے آ رہی تھی آہستہ آہستہ قریب آنے لگی، اور پھر وہ اتنے قریب آ گئی جیسے وہ بالکل غار کے باہر سے آ رہی ہو۔ بکری بالکل خاموشی سے دبک کر غار کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اتنے میں بھیڑیا غار کے اندر آ گیا۔ اس نے جو بکری کو دیکھا تو خوفناک سی ہنسی ہنس کر بولا، یار رب، میں تو باہر ہی ڈھونڈ رہا تھا، باہر ہی خوار ہو رہا تھا، اور تو نے اتنی موٹی تازی بکری میرے غار میں ہی بھیج دی۔ بکری نے اپنے آپ کو کوسا کہ تجھے بھی چھپنے کے لیے یہی جگہ ملی تھی، خود ہی چل کر اس خوفناک بھیڑیے کی غار میں آ گئی۔ بھیڑیے کی سرخ سرخ خونخوار آنکھیں، تیز نوکیلے دانت اور منہ سے لٹکتی تیز دھاری زبان دیکھ کر بکری کا تو دم ہی نکل گیا۔ پھر بکری نے تھوڑی سی ہمت دکھائی۔ جیسے ہی بھیڑیا اس کی طرف بڑھا تو بکری نے آواز کو تھوڑا بھاری کیا اور
अपने सींगों को सीधा करके बोली, चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गए। आज मैंने 10 चीते और 5 शेर शिकार किए हैं, लेकिन कोई भी भेड़िया नहीं मिला कि मैं उससे खा सकूं। भेड़िया वहीं रुक गया और सोचने लगा कहीं बकरी सच ही ना कह रही हो। ये सोच ही रहा था तो बकरी गरजदार आवाज में बोली, तुम भागने का सोचना भी मत। अब भेड़िया जो घेरा के कुछ पीछे को हट रहा था, दबक कर वहीं बैठ गया और गिड़गिड़ा कर दरख्वास्त करने लगा, मैं बहुत गंदा हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं नहर में नहाकर आ जाऊं, फिर आप मुझे शौक से खा लेना। बकरी ने कहा, अच्छा जाओ, मगर याद रखना मुझे धोखा मत देना। भेड़िए को जैसे ही इजाजत मिली वो सर पर पैर रखकर दौड़ गया। बकरी ने सुकून का सांस और जान बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सरपट दौड़ते हुए भेड़िए को रास्ते में एक गीदड़ मिला। उसने पूछा, इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? भेड़िए ने जल्दी जल्दी गीदड़ को सारी बात बता दी। गीदड़ समझ गया कि बकरी ने इसे बेवकूफ बनाया है। गीदड़ हंसा, आओ भाई भेड़िया, आज तो तुम्हारी तरफ से दावत हो गई, दोनों मिलकर उड़ाएंगे। अरे बकरी भी कभी शेर चीतों का शिकार कर सकती है। ये कहकर गीदड़ उसे साथ वापस ले आया। अब जब बकरी ने दोनों को साथ आते देखा तो ऊंची आवाज में बोली, अरे ओ गीदड़, तूने बहुत अच्छा काम किया कि मेरे मुजरिम को पकड़ लाया। अब मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। गीदड़ ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। भेड़िया जो डरा हुआ था ये समझा कि गीदड़ भी बकरी के साथ मिला हुआ है और उससे बहला फुसलाकर दोबारा वापस ले आया है। बस उसने फौरन गीदड़ पर हमला करके उसे मार दिया और पहले से दुगनी रफ्तार में वहां से दौड़ गया और दोबारा मुड़कर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन सुबह सुबह बकरी वापस अपने घर पहुंची और गले में सबको गुजरी रात का अहवाल बताया। सब बहुत खुश हुए और उसकी हाजिर दिमागी की बहुत तारीफ की, क्योंकि अब वो बहुत बेखौफ होकर नहर को पार करके घास से अपना पेट भर सकते थे। देखा प्यारे बच्चों, हिम्मत और हौसला रखने और हाजिर दिमागी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसी हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।